نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ احباب گرامی، جماعت کانگریسیہ کی طرف سے سوشل میڈیا پہ مسلسل سید مودودی کی کردار کشی کا سلسلہ جاری ہے، اور ان ظالموں نے مجاہد ختم نبوت سید ابوالعلا مودودی پر ختم نبوت کے حوالے سے بھی الزام لگایا ہے۔ سید مودودی رحمہ اللہ کا ایک خط جو 1968 کا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ جملہ انہوں نے لکھا ہے، یہ 68 کی بات ہے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ لاہوریوں کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ انتہائی بد دیانتی اور دو نمبری سے یہ کام لیتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ان جماعت کانگریسیہ کے غنڈے جو مدارس میں باقاعدہ یہ تیاری کر کے ان کو بٹھاتے ہیں، وہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں اور اپنے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو یہ واضح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سید مودودی رحمہ اللہ کا ایک خط آپ کے سامنے میں، یہ ان کے معاون تھے جسٹس غلام علی رحمہ اللہ، یہ ان کے معاون تھے۔ انہوں نے 79 میں وضاحت سے کہا تھا کہ اس وقت تک، یہ آپ دیکھ لیں، خط کی عمر وضاحت موجود ہے، کہ لاہوری مرزائی غلام احمد قادیانی کو نبی سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے نزدیک وہ بھی مرزائیوں کی طرح کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ وضاحت کر دی ہے اس خط کے اندر، لیکن پھر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو جسٹس غلام علی نے لکھا ہے جو ان کے معاون ہیں، تو مولانا مودودی نے تو نہیں لکھا۔ تو آئیے آپ کو یہ اصلیت بھی بتاتے ہیں اور ان کے جھوٹ کو ننگا کرتے ہیں۔ یہ خط جو ہے، یہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے مکاتیب جو جمع کیے ہیں، آپ کے سامنے کتاب ہے پروفیسر نور ورجان کی، اس کے اندر یہ مولانا مودودی کی مختلف خطوط شائع ہیں جو کہ جماعت اسلامی کے نظم کے پاس محفوظ ہیں۔ یہ کتاب کافی سال پہلے شائع ہو چکی ہے اور مارکیٹ میں موجود ہے۔ اس کے اندر 1974 نومبر میں یہ مولانا سمیع الحق نے کچھ خط لکھا تھا۔ مولانا سمیع الحق نے سید مودودی رحمہ اللہ سے تجاویز مانگی تھی قادیانیوں کے حوالے سے، جب وہ اسمبلی سے کافر قرار دیے جا چکے تھے۔ تو مولانا مودودی نے یہ پوری تفصیل لکھی ہے، یہ آپ دیکھ لیں پورا۔ یہ خط نمبر 61 ہے اس کتاب کے اندر، اور یہ صفحہ پہلا اور اس سے اگلا صفحہ نمبر جو ہے 118، اس کے اوپر یہ پیراگراف میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ پورا خط آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹائم کم ہے، میں انشاءاللہ یہ ویڈیو میں بڑی تفصیل سے ان کی حیثیت بتانی ہے، اور قادیانیوں کے بارے میں جو ان کا رویہ رہا ان کے اکابر کا، وہ بھی آپ کو بتانا ہے، مجبوراً بتانا ہے۔ یہ میں شوق سے نہیں بتا رہا، اور بالکل نہ چاہتے ہوئے ہم مجبوراً یہ سارے حقائق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ان ظالموں نے ختم نبوت کو بھی معاف نہیں کیا۔ یہ دیکھیے، یہ شق نمبر 2 جو مولانا سمیع الحق صاحب نے خط لکھا تھا، اس کے جواب میں مولانا سمیع الحق کو جو جواب سید مودودی نے دیا تھا، سیدی لکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر انتخابی قوانین میں ایسی ترمیم ہونی چاہیے جس کے مطابق ووٹروں کے فارم میں نام درج کراتے وقت ہر لاہوری اور ربوی مرزائی یہ قانوناً لاہوری اور ربوی مرزائی پر یہ قانوناً لازم قرار دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلموں کے خانے میں مرزائی یا احمدی لکھوائے۔ یہ خط مولانا سمیع الحق کو لکھا گیا تھا، اور اسی وجہ سے یہ مولانا سمیع الحق کے بھائی مولانا انوار الحق معتمم جامعہ حقانیہ، یہ ان کا کلپ سن لیں۔ پشتو میں وہ بالکل واضح کہہ رہے ہیں کہ سید مودودی کا ختم نبوت میں بہت بڑا کردار تھا، اور ہمیں خواہ مخواہ اس پر اعتراض نہیں کرنی چاہیے، جس بندے کی جو خوبی ہے وہ بیان کرنی چاہیے۔ سن لیں۔ ابوالعلا مودودی دې کې به دغه خبرې نه کوئ چې دی سره مونږ لګي د سره نه لګي، دا د ختم نبوت خبره ده، هغې کې منکرېدل حرام دي بالکل۔ دې کې ابوالعلا مودودي هم ډېره عیسا اخیستې ده، حق ته به حق وایئ، ښه هر ځای کې به ځان ډکې ډکې نه کوئ۔ یہ مولانا سمیع الحق کے بھائی ہیں، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے یہ خط لکھا ہے، اس وجہ سے انہوں نے سٹیج پہ سب کے سامنے اس بات کا اقرار کیا، اظہار کیا۔ اور اس کے علاوہ اسی طرح یہ مولانا زاہد الراشدی جو مولانا سرفراز خان صفتر رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں،
ان سے جب پوچھا گیا کہ مولانا مودودی کو سزائے موت ہوئی تھی تو انہوں نے کہا بالکل قیدانی مسئلہ لکھنے پر اور ختم نبوت کی وجہ سے مولانا مودودی کو سزائے موت سنائی گئی تھی. یہ سن لیں. حضرت ایک تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے سوال ہے. اکثر یہ کنفیوژن ایک مسئلہ رہتا ہے. جب آپ سے راستے میں بھی بات ہو رہی تھی تو بڑا ماشاءاللہ سے اعتدال پسند اور آپ نے سچی اور طریقے باتیں کی ہیں. حضرت کیا ایسا کوئی معاملہ تاریخ میں ہوا ہے کہ مودودی صاحب کو پھانسی کی سزا کا آرڈر دیا گیا اور مسئلہ کر لیا گیا؟ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے. 53 میں ہوا تھا. ہوا تھا یہ مولانا عبدالسلام نیازی 2 آدمیوں کو موت کی سزا ہوئی تھی، مولانا مودودی کو اور مولانا عبدالسلام نیازی. وجہ حضرت یہی کوئی خواجہ نہیں ہوا. بس یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بس ایک وہ بات نہیں ہے. عدالت نے باقاعدہ سزا سنائی تھی مولانا مودودی کو بھی اور مولانا عبدالسلام نیازی مولانا عبدالستار نیازی، ان دونوں کو موت کی سزا سنائی. اپنے مسلک اور اپنے اکابر کا جھوٹ جو ہے نا اسے سچ ثابت کرنا ہے اور ہر صورت اپنا چندہ بٹورنا اور اپنے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جوڑے رکھنا ان کا مقصد ہے. اس وجہ سے یہ حرکتیں کرتے ہیں. آگے دیکھیے کتنے ظلم کی بات ہے کہ جس بندے کو سزائے موت سنائی گئی ختم نبوت کی وجہ سے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جناب وہ لاہوریوں کو جو ہے وہ مسلمان سمجھتا تھا، جبکہ ان کے عالم کو خط لکھ کر انہوں نے وضاحت کی کہ ہم اس کو کافر کہتے ہیں. آگے چلیں. یہ اب ذرا ان کا اپنا دیکھ لیں. یہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ جن کی بڑی مشہور تفسیر ماجدی ہے اور یہ حسین احمد مدنی صاحب کے شاگرد خاص تھے. ان کی یہ کتاب آبیتی جو انہوں نے خود لکھی ہے اس میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ اللہ محمد علی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ان کا عقیدہ مرزا صاحب کے متعلق غلط تھا یا صحیح مجھے اس سے متعلق بحث نہیں. بہرحال اپنی ذاتی تجربے کو کیا کروں، میرے کفر اور ارتداد پر تو آخری کیل اس نے ٹھوکی. یہ قیدانیوں کا مفسر ہے اور اس کی تعریف کر رہے ہیں جنت پہ، اس کو جو ہے جنت کی اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب کرے. مجال ہے یہ کبھی یہ کہیں گے کہ یہ کافر ہو گیا ہے؟ مجال ہے کبھی ان کی باتوں پہ، کبھی ان کی کتابوں پر اس پر اعتراض؟ اس کی کتابیں، اس کی تفسیر کھلے عام یہ پڑھاتے ہیں اور بڑی تعریف کرتے ہیں. اور یہ بات جو ہے یہ صرف جو ہے میں یعنی یہ ان کی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی بلکہ یہ یوسف لدھانوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کا نظریہ جو ہے وہ قیدانیوں کے بارے میں وہ ان کو مسلمان سمجھتے تھے اور بڑا غلط ہے. یہ دیکھ لیں آپ، یہ صفحہ نمبر 109 کے اوپر یوسف لدھانوی نے بھی یہ کہا کہ دریابادی صاحب جو ہے نا وہ قیدانیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. مجال ہے اس بنیاد پہ ان کو کافر کہا ہے یا ان کو کچھ اہل سنت سے خارج کیا ہے. مزید یہ تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب نقوش رفتگان کے اندر بھی انہوں نے واضح لکھا ہے کہ یہ دریابادی صاحب قیدانیوں کو مسلمان سمجھتے تھے. یہ دیکھ لیں، یہ صفحہ نمبر 80 کے اوپر انہوں نے بھی وضاحت کی ہے. اور مولانا مودودی کی جو خدمات ہیں یہ تو شیخ البانی جیسا عرب کا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا محدث، اس نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ قیدانیوں کا جو رد ہے وہ مولانا مودودی نے بڑا زبردست کیا ہے. یہ آپ دیکھ لیں، بلکہ بڑے زبردست القاب سے انہوں نے کہا ہے. وہ رسالہ جو قیدانی رسالہ ہے وہ عربی میں شائع ہوا ہے اور اس میں انہوں نے لکھا الاستاذ الفاضل المجاہد ابی الاعلیٰ مودودی. یہ ان الفاظ سے انہوں نے یاد کیا ہے. یہ ان کے منہ پہ چپیڑے ہیں. اور اسی طرح بلکہ ان کے وفاق المدارس کے نصاب کے اندر معلم الانشاء کتاب موجود ہے، اس کے اندر یہ ذکر موجود ہے. سید قطب کا خط جو ابو الحسن ندوی صاحب کو انہوں نے لکھا تھا، یہ اوپر دیکھ لیں. اس کے اندر کہا ہے کہ ہمارا جو قیدانیوں کے متعلق جو مواد ہے، سید ابو الاعلیٰ مودودی کی کتاب جو قیدانی مسئلہ ہے وہ ہم نے منگوا لی ہے اور ہم اس کا عربی ترجمہ کروا رہے ہیں. ہمیں فی الحال کسی اور مواد کی ضرورت نہیں. یہ دیکھ لیں، یہ ان کے نصاب کے اندر موجود ہے. لیکن ان کو شرم پھر بھی نہیں آئی. ان لونڈے لپاڑوں کو سوشل میڈیا پہ چھوڑا ہوا ہے، صبح شام مولانا مودودی پر تبرک کرتے ہیں اور گند پھیلاتے ہیں. کوئی ان کو لگام دینے والا نہیں ہے. اور ہمارے سامنے یہ کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں جب سامنے بیٹھتے ہیں. پھر یہ ان کا اور عقیدہ بھی دیکھیے. کفایت المفتی مفتی کفایت اللہ صاحب بالکل واضح انہوں نے لکھا ہے کہ جو ایک تو ہے جو قیدانی مسلمان سے قیدانی ہوا وہ تو مرتد ہے، لیکن کسی قیدانی کا آگے جو بیٹا ہے جس کا والد قیدانی تھا وہ مرتد نہیں ہے، وہ اہل کتاب ہے. اہل کتاب کا سمجھتے ہیں نا، ان سے ذبیحہ شبیہ ان کا ذبیحہ کھانا بھی درست ہے اور ان سے رشتے کرنے بھی یہ درست ہوگا. یہ لکھا ہوا ہے اہل کتاب کے زمرے میں. یہ دیکھ لیں آپ، یہ ان کے شیخ صاحب نے لکھا ہے.
اور قیدانیوں کا کیا رویہ تھا مولانا مودودی کے حوالے سے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کے ساتھ جو کروائی مولانا مودودی نے ڈالی ہے وہ کسی نے نہیں ڈالی۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، مودودی اسلام۔ اس کے یہ پیش لفظ کے اندر جو آپ ایک ایک لفظ پڑھیں کہ مولانا مودودی پر کیسا تبرہ کیا ہے اس نے، اور یہ الفاظ مودودی اسلام، فتنہ مودودیت، مودودی مذہب، یہ دیوبندیوں نے لکھا ہے، یعنی بالکل ان کے ایک جیسے نظریات ہیں۔ قادیانی اور جماعت کانگریسیہ یہ مولانا مودودی کے خلاف ایک پیج پر ہے، ایک جیسے ان کے نظریات ہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ کتاب مودودی مذہب اور مودودی اسلام، مودودی مذہب قاضی مظہر چکوالی نے لکھی ہے، اور مودودی اسلام، یہ مودودی اسلام جو ہے مرزا طاہر نے لکھی ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ اور اس کے اندر جو مولانا مودودی کے خلاف بکواس کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مودودی جماعت ایسے ناجائز استفادہ کرنے والوں میں سے سیر فہرست قرار دی جائے، یہ نیچے لکھا ہے۔ وہ پھر آگے آخر میں لکھتا ہے کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ مودودی جماعت باوجود اس کے کہ اسلامی جماعت کے دلکش عنوان کے تحت کام کر رہی ہے، حقیقت میں اسلامی اقدار اور نظریات سے کوسوں دور ہے۔ یہ قیدانی جو ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے، الحمدللہ ہمارے لیے یہ سند ہے، جنت کی سند ہے، یہ قیدانیوں کے الفاظ ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اور یہ تاریخ احمدیت، اس کی جلد ہفتم ہے، اس کے اندر جلد دہم ہے، تاریخ احمدیت جلد دہم، اس کے اندر بھی انہوں نے باقاعدہ یہ 1953 کے اندر جماعت اسلامی کے خلاف انہوں نے اور مولانا مودودی کے خلاف باقاعدہ انہوں نے درخواست دی ہے، یہ دیکھ لیں۔ ڈی ایس پی جنگ ایک حکم نامے سے مجھے اطلاع دی گئی ہے، یہ پوری ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے، تاریخ احمدیت۔ اس میں کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے مولوی مودودی صاحب جیسے جارے افراد پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش سے جماعت احمدیہ کے خلاف لٹریچر تقسیم کرنے میں مصروف ہیں، اور اس امر کا برملا اعلان کر رہے ہیں کہ حکومت نے لاقانونیت کو دبانے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ تمام کے تمام غیر منصفانہ اور ظالمانہ ہیں۔ یہ مولانا مودودی کے خلاف ان کی تاریخ کے اندر لکھا ہوا جماعت اسلامی کے خلاف۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے، میں زیادہ تو کچھ نہیں کہتا، یہ قیدانیوں کی جو کتابیں ہیں یہ تو مولانا مودودی کے خلاف بھری ہوئی ہیں۔ یہ مرزا مسرور کا بیان، وہ کہتا ہے کہ یہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ مودودی نے پہنچایا، یہ سنے اوپر۔ اور اب ہمیں مشکل یہ بڑی پڑتی ہے یونیورسٹیوں میں، جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے اوپر لگائے ہوئے داغ ہٹائیں تو آگے سے مودودی رکھ دیتے ہیں سامنے، ہمارے نزدیک یہ اچھا سچا عالم ہے۔ ناروے کی یونیورسٹی میں مودودی پڑھایا جا رہا ہے، امریکہ کی یونیورسٹی میں مودودی پڑھایا جا رہا ہے، یہاں مودودی پڑھایا جا رہا ہے، جو اس طرح اسلام کی جڑوں میں گند ڈال دے اور انہیں کاٹ کے رکھ دے، مسلمان علماء میں اور نظر نہیں آئے گا۔ اور اس نے چونکہ بہانہ رکھا ہے دلیلوں کا اور قرآن کریم کو مروڑ کر پیش کیا ہے، اس لیے ان کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ اور یہ وہ نظریہ ہے جو سب سے بڑا مولک نظریہ۔ یہ کلپ سن لیں، اور اب دوسری طرف آ کے ان کا ذرا کردار دیکھ لیں، جو کریڈٹ لیتے ہیں ختم نبوت کا۔ تو یہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ مجمع میں ان کو چیلنج کیا ہے کہ یہ جو اللہ وسائد صاحب نے ختم نبوت کی ساری تاریخ مرتب کی ہے، اس کے اندر جو یہ ذکر کیا ہے کہ ختم نبوت کی اسمبلی کے اندر جو قرارداد تھی وہ مفتی محمود نے پیش کی تھی، تو وہ کہتے ہیں یہ سفید جھوٹ ہے۔ مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کا ویسا ہی کردار تھا جیسے دیگر افراد کا ختم نبوت میں کردار تھا، لیکن قرارداد مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے پیش کی تھی، اور اس کے اندر جمعیت علماء اسلام کے 2 رکن اسمبلی، ایک عبد الحکیم صاحب تھے اور دوسرے یہ غوث ہزاروی صاحب تھے، جنہوں نے ساری زندگی مولانا مودودی پر تبرے کی ہیں۔ وہ شخص تھا جس نے ختم نبوت کی قرارداد پہ دستخط نہیں کیے، اور اسمبلی کے اوپر یہ قرارداد موجود ہے ریکارڈ میں، اس کے سائن نہیں ہے۔ وہ کس کے ساتھ ملا تھا، کیسے ملا تھا، اور کیا مالی مفاد لیے تھے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اتنی بڑے کام سے وہ پیچھے رہا تھا۔ تو یہ ان کا کردار ہے، ہم نہیں کہہ رہے، یہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب نے ان کو چیلنج کیا ہے، اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ یاد رکھنا کہ قرارداد کے محرک، قرارداد پیش کرنے والا ایک اور صرف ایک شخص تھا، اور اس کا نام تھا علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی۔ یاد رکھنا، باقی سارے سیکنڈر تھے، باقی مجوز تھے، باقی مؤید تھے، تائید کرنے والے تھے۔ اہل سنت کو اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے
کہ قرارداد پیش کرنے والا تمہارا وقت کا امام تھا، علامہ شاہ احمد نورانی تھے، کسی اور کا نام نہیں ہے۔ کسی کو اس دعوے کو شک ہو تو چیلنج کر دے۔ اور دوسری شہادت یہ کہ اس راولپنڈی میں دیوبندی مکتبہ فکر کے 2 خطیب تھے، ایک غلام غوث ہزاروی صاحب اور ایک عبد الحکیم صاحب، دونوں MNA تھے اور JUI کے ٹکٹ پر تھے، مگر اس وقت پیپلز پارٹی کو پیارے ہو چکے تھے، اس لیے ان کے دستخط تائید میں بھی نہیں ہے۔ اور دنیا دار MNAs کے دستخط ہیں 70 کے قریب، مگر غلام غوث ہزاروی صاحب کا دستخط اس تائید میں بھی نہیں ہے، اور عبد الحکیم صاحب کا دستخط تائید میں بھی نہیں ہے۔ یہ آپ ریکارڈ ہے، تاریخ ہے، آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ اور یہ غلط بیانی علامہ وسائل صاحب نے اپنی کتاب کے اندر کی تھی، اور یہ چندے اکٹھے کرنے کے لیے ختم نبوت کو بھی انہوں نے استعمال کیا، ناموس صحابہ کو بھی استعمال کیا۔ ساری زندگی ناموس صحابہ کے آڑ میں مولانا مودودی اور جماعت اسلامی پر تبرک کرتے رہے، لیکن اسمبلی کے اندر یہ اعزاز جماعت اسلامی کے مولانا عبد الاکبر چترالی کو ملا کہ اس نے ناموس صحابہ بل پیش کیا۔ یہ ریکارڈ پہ ہے، جماعت اسلامی نے ناموس صحابہ کا بل پیش کیا ہے۔ یہ سارا ہمارا کردار ہے، چونکہ ان کے چندے بند ہوتے ہیں، چونکہ ان کی روٹی بند ہوتی ہے، ان کی انتقامداری بند ہوتی ہے، تو مولانا مودودی پر اور جماعت اسلامی پر کبھی ختم نبوت اور کبھی ناموس صحابہ کے حوالے سے یہ اعتراض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر تم باز نہ آئے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اسی طرح تم لوگوں کا دجل، فراڈ اور دھوکے بازی جو ہے وہ ہم لوگوں پر وہ ظاہر کرتے رہیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔